قال الله مقدس صدق وحاول بين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله على أن الآلاء والسلام عليك والإكرام ويقول القاوسة والثاني إنما خلقتكم عمودية ولا ألفية ولا قمر منيرا وشمس مضيئة ولا قلق يدور ولا بعير ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنوا لي أن أذكر معكم قال تعالوا يا رسول الله قال رسول الله والسلام يا أمين وفي الله إنه نام قد صدق فأرسل جبرائيل معنا تحت السعيد قال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويجعلكم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ مومنین کرام، مجلس اعزاز کا آغاز حدیث کے ساتھ ہو چکا ہے. نادر علی حدیث کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پر محمد و آل محمد. مجلس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً 2 سے 3 سلام ہیں اور پھر مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے. مرثیہ کے لیے میسا مقصود کو دعوت دینے سے پہلے چاند اشعار حاضر کرتا ہوں. مولانا حسین اسلام کی شان میں صلوات پر محمد و آل محمد. مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہہ سکتا ہو شبیر سے مانگا نہ ملا. جو یہ کہہ سکتا ہو شبیر سے مانگا نہ ملا. ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، ایسا مولا کو کوئی مانگنے والا نہ ملا. اور شرم کھا کر اسے چلنے نہیں دے گی دنیا، شرم کھا کر اسے چلنے نہیں دے گی دنیا، اگر اسلام کو شبیر کا سجدہ نہ ملا. اور شہ نے عاشور کی شب ایسے بجھایا تھا دیا، شہ نے عاشور کی شب ایسے بجھایا تھا دیا، ڈھونڈتی رہ گئی خود رات اندھیرا نہ ملا. اور کچھ بھی نہیں شبیر نہیں تھا دل میں. یہ اشعار ہیں جناب سراج حضرت صاحب کے پیش کر رہا ہوں. اور کچھ بھی نہیں شبیر نہیں تھا دل میں، سانس لیتا ہوا انسان بھی زندہ نہ ملا. اور کربلا آپ نے کچھ ایسے سجائی ہے حسین، آخری شعر ہے. کربلا آپ نے کچھ ایسے سجائی ہے حسین، تھک گئی ڈھونڈ کے آنکھیں کہیں صحرا نہ ملا. مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا. صلوات پر محمد. اور اب بارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کے لیے
متنسم جناب مرزا مقصود سے صلوات پر محمد و آل محمد. یہ لگائیں ہمارے دیگر صلوات. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب کے 4 مصرے پیش کروں گا. کہو نہ حاجت، کہو نہ حاجت، ذکر شہ خدا کیا ہے، کہو نہ حاجت، ذکر شہ خدا کیا ہے. حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے. حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے. اور غم حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے. غم حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے. بس اب نہ پوچھو کہ رونے کا فائدہ کیا ہے. بس اب نہ پوچھو کہ رونے کا فائدہ کیا ہے. اور رضائے حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسین. رضائے حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسین. میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا ہے. اور پلٹ نہ آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس. پلٹ نہ آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس. تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے. اور بقائے دی کی ضمانت ہے
فاطمہ کا پسر بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے کہو نہ حاجت ذکر شہ خدا کیا ہے بر محمد و آل محمد صلوات. ایک اور سلام کے چند اشعار پیش کروں گا. اللہ جناب عقیل عباس جعفری صاحب کا سلام ہے، کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں. کس کے روکے سے کس کے روکے سے رک سکا ماتم، کس کے روکے سے رک سکا ماتم، اور وہ بھی حسین کا ماتم، اور وہ بھی حسین کا ماتم، کس کے روکے سے رک سکا ماتم. اور نعمتیں جب بٹی تھیں روضے الست، نعمتیں جب بٹی تھی روضے الست، میرے حصے میں آ گیا ماتم، کس کے روکے سے رک سکا ماتم. اور دل کے ہر غم کی انتہا آنسو، دل کے ہر غم کی انتہا آنسو، اور آنسو کی انتہا ماتم، اور آنسو کی انتہا ماتم. اور جتنے اہل ستم بنے دیوار، جتنے اہل ستم بنے دیوار، اتنا بڑھتا چلا گیا ماتم، اتنا بڑھتا چلا گیا ماتم. سنت بنت
مصطفیٰ گریا سنت بنت مصطفیٰ گریا سنت بنت مرتضی ماتم سنت بنت مرتضی ماتم آج تک بہہ رہی ہے آنکھوں سے آج تک بہہ رہی ہے آنکھوں سے کوئی دیکھے فرات کا ماتم کوئی دیکھے فرات کا ماتم صحن زندہ میں دفن ہے اب تک صحن زندہ میں دفن ہے اب تک ایک بچی کا بے صدا ماتم کس کے روکے سے رک سکا ماتم اور وہ بھی حسین کا ماتم بر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے جناب ثانی زہرا صلی اللہ السلام علیہ کی شان میں دو تین اشعار عرض کرتا ہوں جناب اختر کلیم صاحب کے کہ یوں ابتدا ہی میں عباس لکھ دیا زینب یوں ابتدا میں ہی عباس لکھ دیا زینب تمہارے نام پہ رکھنی تھی ایک ردا زینب وہ پہلے آپ سے لیتے ہیں مشورہ زینب وہ پہلے آپ سے لیتے ہیں مشورہ زینب امام بعد میں کرتے ہیں فیصلہ زینب اور نماز روزہ و حج و زکوٰۃ خمس و جہاد یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شکریہ زینب یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شکریہ زینب صلوات پر محمد والے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب سید اصغر حسن صاحب سے صلوات پر محمد والے محمد بار دیگر صلوات سید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شریف ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے ہے کون مظہر خدا
بتا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور یہاں سے شعر دیکھیے. ملک وہ فطر سے ہزی ملک وہ فطر سے ہزی اڑے گا کیسے پر نہیں. ملک وہ فطر سے ہزی اڑے گا کیسے پر نہیں مگر دلا کے اس کو پر اڑا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو نشان اس کا دہر سے مٹا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور شعر دیکھیے. پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا اسی لیے جلا دیا بجھا دیا حسین نے اسی لیے جلا دیا بجھا دیا حسین نے. پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو حسینیوں کو یہ بھی گر سکھا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور شہید بہت توجہات کا طالب اس شعر پہ. شہید ہونا چاہتے ہے سب میان کربلا شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا صحابیوں کو ایسا کیا بتا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور مقطع سے پہلے آخری شعر سماعت فرما لیجیے. جبین حر کہاں رومال دست سیدہ جبین حر کہاں رومال دست سیدہ جو سوچ میں نہیں تھا وہ سلا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور قسم ہے یاسر ولا یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا قسم ہے یاسر ولا یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا میں بے ہنر تھا باہنر بنا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا بتا دیا حسین نے. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. بس مصائب سے چند اشعار سماعت فرما لیجئے.
ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند تر صلوات. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں. ارے آہستہ تو چھری کو چلا، ہے آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، اور زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے. ارے اکبر کہا ہے درد بتا، ہے اکبر کہا ہے درد بتا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا. بر محمد و آل محمد صلوات.
زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے، زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے، سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے، سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، عباس با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، عباس با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، نانا ہماری یوں ہوئی مہمان نوازیاں، نانا ہماری یوں ہوئی مہمان نوازیاں، رسیاں بندھی ہوئی تھی رستے سجا دیے، رسیاں بندھی ہوئی تھی رستے سجا دیے، زینب نے
شام جا کے وہ پتھر رلا دیے. صلوات بر محمد. اس کا ذکر ہے جو تہذیب ازا دیتی ہے. اس کا ذکر ہے جو تہذیب ازا دیتی ہے. آنکھ میں اشکوں کی مقدار بڑھا دیتی ہے. آنکھ میں اشکوں کی مقدار بڑھا دیتی ہے. پھر انہی اشکوں کو گنتی ہے علی کی بیٹی. پھر انہی اشکوں کو گنتی ہے علی کی بیٹی. ایک ایک اشک پہ مومن کو دعا دیتی ہے. اور شعر دیکھیے کہ سین سے پہلے پہنچتا ہے حضور زینب. سین سے پہلے پہنچتا ہے حضور زینب. جب وہ عباس دلاور کو صدا دیتی ہے. سین سے پہلے پہنچتا ہے حضور زینب. جب وہ عباس دلاور کو صدا دیتی ہے. اور واسطہ دیتا ہوں اکبر کا تو اکبر کی پھوپھی. واسطہ دیتا ہوں اکبر کا تو اکبر کی پھوپھی. میرے بگڑے ہوئے سب کام بنا دیتی ہے. میرے بگڑے ہوئے سب کام بنا دیتی ہے. شہزادی گونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب سید مدثر مہدی صاحب سے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک بار اور صلوات پڑھ لیے محمد والے محمد. صاحب سے پہلے 4 مصرے پیش کروں گا بس مختصراً. قسم خدا قسم خدا کی معراج پر مقدر ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں. قسم خدا کی معراج پر مقدر ہے. میں چوم کے میرے شہ کا مزار آیا ہوں. میں چوم کے میرے شہ کا مزار آیا ہوں. اور ان دو مصروں پہ خاص توجہ. اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا. اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا. اپنے کاندھوں پہ تمہیں کرب و بلا لایا ہوں. اور حیدری 4 مصرع اور پیش کر کے بس مصائب پیش کروں گا. صبر کرتا ہے چین کرتا ہے
اور تو جو چاہے وہ عین کرتا ہے، اور کوئی تیرا شریک کیا ہوگا کہ تجھ کو سجدہ حسین ایک بار صلوات پڑھیے گا مولا حسین کی شان. کیونکہ یہ مجلس مقتل امام حسین سے منسوب ہے، مقتل امام حسین کے چند بند پیش کروں گا. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا اور اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامتی ابھی بجھانا ہے، اور زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، اور کسی نے پہلو بے برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زارا کا زیں پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا. جناب سیدہ آپ سے راضی رہیں. لگا جو تیر تو کس کس کو یاد کیا ہے مولا نے؟ لگا جو تیر تو اصغر کو شین یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، اور لگی جو برچھی تو اکبر کو شین یاد کیا، اور تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب کھاتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے.
اور رقم کیا ہے یہ عجیب منظر ہے یہ مقتل کا پیش کر رہا ہوں میں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر. ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر. کہا یہ شمر نے اس دم، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر. کیا کہا مولا نے؟ میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کے میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا. اور قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا. ارے وہ دیکھو آ گئی، ارے وہ دیکھو آ گئی ہے ثانیہ زہرا. یہ سنتے ہی شہر دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش وہ کے دریا پر. ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر. عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے. کلام پاک کو ٹھوکر، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے. عجب طرح سے ستم گر یہ کر رہا تھا ستم. کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، اور پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ظلم. ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم. کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر. اور مقتل میں یہ روایت ہے میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. سب چلے گئے لیکن کون رہ گیا مولا کے ساتھ؟
چلی جو ضرب فرشتوں کو منہ نے پھیر لیا، اور فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا۔ اور ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، اور چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا۔ حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جان حسین جان فاطمہ، حسین جان گلا جان فاطمہ جان۔ آخری دو بند پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے۔ آخری بند کہا حسین نے اماں ہٹا لیں اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدائیں آتی تھی سبحان ربی الاعلی، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں۔ اور خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند صلوات۔ خیمے تو 8 روز لگے تھے حسین کے، خیمے تو 8 روز لگے تھے حسین کے، لیکن جگہ جگہ پہ ہیں عشر حسین کے، لیکن جگہ جگہ پہ ہیں عشر حسین کے، تم لے لو جتنے لینے ہیں بدلے حسین کے، تم لے لو جتنے لینے ہیں بدلے حسین کے، یہ میری ساری قوم ہے صدقے حسین کے، اور خنجر ہٹا ہٹا کے ستم گر کا بار بار، خنجر ہٹا ہٹا کے ستم گر کا بار بار، جبریل پوچھتا ہے ارادے حسین کے، اور دیکھے معاملے جو خدا سے حسین کے، دیکھے معاملے جو خدا سے حسین کے، خنجر بھی لے کے ہٹ گیا بوسے حسین کے، اور کرب و بلا میں دیکھ کے
حملے حسین کے بازو خدا کے ہاتھ نے چومے حسین کے بازو خدا کے ہاتھ نے چومے حسین کے صلوات بر محمد. اور اب مجلس اعزاز سے خطاب کے لیے ملتمس ہوں شمس العلماء رئیس الخطباء قبلہ مولانا عمیر مہدی صاحب سے صلوات بر محمد والے. اور دیگر صلوات. اللهم صل على تمام مرحومین کے لیے ایک فاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی بنام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. اللہ مولا کے نام سے ایک توسل کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ مل کے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بلند نعرہ صلوات. ایک ایک قدم گنجائش ہے تو آگے آ جائیے گا. وہاں تقریباً مومنین جگہ پر ہو چکی ہے. محمد وآل محمد. پکڑ لیں. برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد صلوات. اللهم صل اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ہا یا عین صاد. نعرہ صلوات. مجلس بنام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے.
دیکھیے عاشور تو فقط ایک ہی ہے، اور جس دن اعمال عاشورہ کی تاکید ہے، جس دن عاشور کی کیفیت ہر مومن پر طاری ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب مجلس کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو اہلیان پنجاب کا ایک طریقہ ہے کہ خاص تاریخ پر وہ ایک مجلس منعقد کرتے ہیں. بلتستان میں اس سے اسد عاشورہ کے نام سے ایک عاشور کا سلسلہ منعقد ہوتا ہے. میں نے اس کے عاشور تو ایک ہی ہے، لیکن امام حسین کا ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے. حروف مقطعات پر مشتمل ایک آیت کو پڑھا ہے، یہ مکمل آیت ہے. یا عین صاد. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے حسین ابن علی نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ سے ان حروف مقطعات کا تو تعلق ہی مولا حسین ابن علی سے ہے. اور شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ حروف مقطعات یہ 29 سوروں میں ہے قرآن کے، اور ان 29 سوروں میں سے 2 کے علاوہ یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علاوہ سارے مدنی ہیں، سارے مکی ہیں. یہ 2 سورے مدنی ہیں. حروف مقطعات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا، اس کی بے شمار علت ہیں. ان میں سے ایک سادہ علت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکان مکہ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے جنہیں تم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہو. یہ الگ سے حروف ہم نے نازل نہیں کی ہے. یہی الف لام میم ہے، یہی کاف ہا یا عین صاد ہے، یہی یاسین ہے، یہی طٰہٰ ہے. یہ حروف تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہو. جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ معجزہ بنتا ہے. یہ 29 سوروں پر مشتمل حروف مقطعات ہیں. ان 29 میں جتنے حروف مقطعات ہیں وہ 5 حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. کچھ 1 حرفی ہیں، صاد، قاف، نون. کچھ 2 حرفی ہیں، یاسین، طٰہٰ، طاسین. کچھ 3 حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام را، طاسین میم. کچھ 4 حرفی ہیں، الف لام میم را. کچھ 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہاں میم عین سین قاف. یہ جو حروف مقطعات کی کلاسیفیکیشن ہے کہ 1 حرفی ہیں، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، یہ سارے حروف آپ ایک ساتھ لکھ لیجئے. 29 سوروں کے حروف مقطعات ایک ساتھ لکھ لیجئے. اس میں سے جو ریپیٹ ہوئے ہیں جو حروف انہیں منہا کر دیجئے تو جو حروف رہ جاتے ہیں وہ 14 ہیں. سبحان اللہ. یعنی حروف مقطعات کل جتنے قرآن میں ہیں وہ سب کے سب 14 حروف ہی سے ہیں. 29 سوروں میں جتنے حروف مقطعات ہیں وہ 14 حروف ہی سے ہیں. یہ 14 ہیں، صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، چھوٹی ہا ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے. یہ 14 حروف ہیں. گنیے گا پھر سے میرے ساتھ: صاد، را، الف، طا، عین، لام، یا، ہا، قاف، نون، میم، سین، کاف، چھوٹی ہا. 14. اس کو ملائیے تو جملہ بنتا ہے صراط علیہ حق ممسک. دیکھو یہ بات اس فقیر سے ہی سن سکتے ہو تو سن لینا جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت کہ صراط علی حق نمسکہ. یہ حروف مقطعات مل کر ایک جملہ بناتے ہیں کہ علی کا راستہ حق ہے، نمسکہ، ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. ان میں سے جو 5 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہیں، مقطعات انہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں جدا جدا قطعہ قطعہ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے آپ، الف لام میم، ٹھیک ہے. کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہر حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں. ایک دعا ہے کہ جو دعائے ختم القرآن ہے، اور معصورہ تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ پڑھی جاتی ہے، دعائے ختم القرآن.
اور اس دعا ختم القرآن میں مثال کے طور پر اللہم ارزقنا، پروردگار تو ہمیں عطا فرما بکل حرف من القرآن حلاوتاً، ہر قرآن کے حرف کے بدلے میں تو حلاوت اور شیرینی ہمیں عطا فرما. تو قرآن کے ہر حرف کی ایک اپنی چاشنی ہے، ایک اپنی اس کی حلاوت ہے. ہر آیت کے بدلے میں، ہر کلمے کے بدلے میں ہمیں برکت عطا فرما، ہر آیت کے بدلے میں ہمیں سلامتی عطا فرما، ہر سورے کے بدلے میں ہمیں سعادت عطا فرما. پھر اس کے بعد اللہم ارزقنا، پروردگار تو عطا فرما بالالف الفتن وبالباء برکتن وبالتاء توبتن وبالثاء ثوابن. پروردگار تو قرآن کے ہر الف کے بدلے جو ہم نے پڑھا ہے، ہر الف کے بدلے میں ہمیں الفت عطا فرما، ہر باء کے بدلے میں برکت عطا فرما، ہر تاء کے بدلے میں توبہ عطا فرما، ہر ثاء کے بدلے میں ثواب عطا فرما. یہ قرآن کی دعائے ختم القرآن ہے کہ جس میں ہر حرف کے بدلے میں قرآن کے ایک دعا مانگی گئی ہے. وبالکاف کرامتن، کاف ہا یا عین صاد، ہر کاف کے بدلے میں کرامت عطا فرما. وبالہاء ہدایتن، ہر ہا کے بدلے میں ہدایت عطا فرما. وبالیاء یقیناً، ہر یا کے بدلے میں یقین عطا فرما. وبالعین علما، ہر عین کے بدلے میں علم عطا فرما. وبالصاد صدقاً، ہر صاد کے بدلے میں صداقت عطا فرما. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا ظاہری مطلب. ابھی آگے بڑھتا ہوں اس سے تھوڑا سا، میں مل کے صلوات دیتے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی پوری گفتگو کاف ہا یا عین صاد ہے بس. کاف کے بدلے میں کرامت عطا فرما، ہا کے بدلے میں ہدایت عطا فرما، اور کاف ہا یا کے بدلے میں ہمیں یقین عطا فرما، عین کے بدلے میں علم عطا فرما، ساتھ میں صداقت عطا فرما. یہ قرآن کی ایک ختم القرآن کی دعا ہے. اور کاف ہا یا عین صاد، اس کو پوچھا گیا ہے، کم سے کم 3 روایتیں ائمہ علیہ السلام کی کہ اس کو پوچھا گیا ہے ائمہ علیہ السلام سے کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. دیکھو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، تو مجھ سے کیا میرے فرشتوں کو خبر نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جب تک کہ 14 نہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا یہ جو میں نے کہا نا مجھ تو کیا میرے فرشتوں کو خبر نہیں، میں نے محاورتاً نہیں کہا، حقیقتاً کہا کہ روایت سناتا ہوں. جبریل جب نازل ہوتے تھے حضور مکرم کے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن کی بھی وحی ہوئی اور اس کا معنی بھی اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بتلا کر بھیج دیا. وہ ایک تفسیر تھی، وہ ایک تفسیر منحصر نہیں ہے لیکن ایک تفسیر بتا کر بھیج دی گئی. اب اگر میں روایت کو مفہوم پڑھوں تاکہ آپ سمجھ سکیں تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وحی نازل کی کاف ہا یا عین صاد، تو گویا جبریل اگر منتظر ہے کہ کاف کا مطلب کیا ہے، ہا کا مطلب کیا ہے، یا کا مطلب کیا ہے، عین کا مطلب کیا ہے، صاد کا مطلب کیا ہے، اللہ نے کہا کہ بس جاؤ یہ پہنچا دو میرے حبیب تک. مطلب نہیں بتایا، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تو مطلب نہیں بتایا تو بھیج دیا. تو جبریل حضور کے پاس نازل ہوئے، فرمایا کاف کا علم تو، جیسے جبریل نے کہا کاف تو حضور نے کہا علم تو، جانتا ہوں آگے بڑھو. ہاں علم تو، جانتا ہوں آگے بڑھو. مطلب یہ خالق اور مخلوق کے درمیان، اس کے حبیب و محبوب کے درمیان ایک خاص کوڈ ورڈ ہے کہ ان کے اور 14 کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو. اللہم صلی علی محمد. تو یہ نہیں معلوم، اور اس میں ضروری نہیں کہ ایک تفسیر ہو، سینکڑوں تفسیر ہو سکتی ہے. تو کاف ہا یا عین صاد، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا سفیان بن سعید نے، جس سفیان سوری کہتے ہیں، کہ ما معنی کاف ہا یا عین صاد. دیکھو سوال الگ الگ ہے، جواب بھی الگ الگ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انا الکافی الہادی الولی العالم الصادق. یہ مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد کا. انا الکافی، کاف ہا انا الکافی الہادی الولی العالم الصادق. یہ مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد کا. انا الکافی، میں کافی ہوں، والہادی اور ہادی ہوں، والولی کاف ہا یا عین ہے نا. یا کو ولایت سے نسبت دی گئی یہاں پر، تو واو کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ اب یا تو اللہ جانے 14 جانے کہ پھر واو کیوں نہیں یہاں پر، جبکہ واو سے مراد یہاں در حقیقت ولایت ہے اور یا ہے یہاں پر. تو یا سے مراد ولایت ہے، کاف ہا یا سے مراد یہاں پر ولایت ہے. ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، آپ دیکھیے، آپ کو اگر قبول ہے تو دعا سے نوازیے گا. اللہ
اس ایک لفظ میں فصل نہیں چاہتا تھا، وصل چاہتا تھا. واو یہاں پر آتا تو دو حرف بن جاتے اور فاصلہ ہو جاتا. اگر واو آتا تو یہ لفظ ٹوٹ جاتا. یہاں پر کاف ہا، واو کے بعد ٹوٹ جاتا یہ لفظ، تو کاف ہا یا عین متصل نہ ہو پاتا اس واو سے. اور میں کبھی آپ سے عرض کروں گا، اس پر ایک پوری مجلس ہے کہ یا کی جو حقیقت ولایت ہے، تو ولایت کے اندر یا کیسے چھپا ہوا ہے. خود عربی زبان میں ولا یلی جو صیغہ ہے مضارع کا، وہ یا ہی سے آتا ہے، واو سے نہیں آتا. ولایت کا جو صیغہ ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد انا الکافی والہادی والولی والعالم والصادق. میں عالم ہوں اور میں صادق ہوں. تو سفیان ثوری نے پوچھا کہ کیا معنی ہے، امام نے بتا دیا. ایک اور صحابی ہیں امام علیہ السلام کے، جن کا نام ہے جعفر بن محمد. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن عمارہ، انہوں نے پوچھا صادق علیہ محمد سے سوال. سائل بدلا ہوا ہے، مسئول وہی ہے اور سوال بھی وہی ہے، ایک فرق کے ساتھ ہے البتہ تھوڑا سا. کہتے ہیں میں نے پوچھا ماں تفسیر ہو کاف ہا یا عین صاد. میں معنی نہیں پوچھا، تفسیر پوچھی. ماں تفسیر ہو کاف ہا یا عین صاد، تفسیر کا سوال تھا، جواب بدل گیا. امام علیہ السلام نے کہا، اس جواب سے آپ لطف محسوس کریں گے انشاءاللہ. امام نے کہا فالکاف کاف لشیعتنا، کاف کا مطلب ہے کہ وہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. کاف دیکھیں، آج جو کچھ گفتگو ہے وہ کلام امام ہی سے، تو مجھے بڑی تسلی ہے کہ مجھے اپنا کچھ کہنا ہی نہیں، جو کچھ کہنا ہے وہ امام کی روایت سنانی ہے. مختل میں بھی امام علیہ السلام نے جو روایت بیان فرمائی ہے، جو مقاتل میں لکھا ہوا لفظ بلفظ وہ سنانا ہے، اور فضائل میں بھی وہی سنانا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں کہ فالکاف کاف لشیعتنا. کاف کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. والہاء ہاد لہم، اور ہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہادی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص ہو گیا ہمارے شیعوں کے لیے. کاف دیکھو ہر ایک ایرا گہرا لکھ دیتا اسٹیکر لگا کر کے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. امام نے کہا اللہ شیعوں کے لیے کافی ہے. اللہم صلی اللہ. مجلس بنام امام حسین ہے، موضوع ہے کاف ہا یا عین صاد. الکاف والکاف کاف لشیعتنا، یعنی وہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے، وہ اللہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے. والآو ہاد لہم، اور ہا سے مطلب ہے کہ وہ ہادی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. والیاء ولی لہم، اور یا کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ولی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. اسی لیے تو قرآن میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آیت الکرسی یاد ہے یا نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، ہر ایک کا ولی نہیں اللہ. اللہ کی دیکھیں ایک ہے ولایت عامہ جس سے کوئی خارج نہیں، ابلیس بھی اسی ولایت میں، فرعون بھی اسی ولایت میں، نمرود بھی اسی ولایت میں. یہاں پر ولایت کا مطلب ولایت خاصہ، جو اللہ کی خاص سرپرستی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہر ایک کے پاس نہیں. ہم کہتے ہیں نا میرا سرپرست اللہ ہے، تو ابلیس کا سرپرست تو اللہ نہیں ہے نا، ابلیس کے کاموں کا سرپرست تو اللہ نہیں ہے نا. کس کے کاموں کا، یعنی کس کے کاموں پر گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مہر ثبت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. تو امام نے فرمایا کہ تفسیر کیا ہے کاف ہا یا کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ولی ہے لہم ہمارے شیعوں کے لیے. والعین عالم باہل طاعتنا، اور عین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا کون کون ہے. عالم بطاعتنا، اللہ عالم ہے ہمارے مطیعوں سے، اللہ عالم ہے. اب اس کا تعلق بن گیا کہ کون کون اہل بیت کا مطیع ہے، اس کا عالم ہے اللہ سبحانہ وتعالی. والصاد صادق، اللہ اکبر. لہم وعدہم ایاہم فی بطن القرآن. اس کے لطف کو محسوس کیجیے گا کہ صاد سے مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد میں کہ اللہ صادق ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے. وہ وعدہ جو اس نے ہمارے شیعوں سے فی بطن القرآن، قرآن کے باطن میں کیا ہوا ہے، اللہ وعدہ پورا کرے گا. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر. چلیں گے آگے ایک اور مرحلے پر. ایک صحابی ہیں مولا کے، سعد بن عبداللہ قمی.
یہ بہت بڑا نام ہے، سعد بن عبداللہ قمی. ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات. ایک عالم ہے حسن بن صفار، ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات. لیکن ایک کتاب ہے سعد بن عبداللہ قمی کی، ان کی کتاب بھی ہے بصائر الدرجات. یہ اتنی بڑی طویل کتاب تھی کہ اب یہ کسی کے پاس ہے نہیں، یہ گم ہو گئی. بہرحال ہمارے ایک اور عالم تھے جنہوں نے اس کی تلخیص لی. وہ تلخیص بھی اتنی موٹی ہے، وہ تلخیص موجود ہے، اس کے علاوہ موجود نہیں. اس کتاب سے سمجھ میں آتا ہے کہ سعد بن عبداللہ قمی کتنا بڑا نام ہے. یہ صحابی ہیں ہمارے 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 11ویں امام کے صحابی ہیں. ان کے بارے میں کچھ سنا بھی چکا ہوں آپ کو، جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے. سعد بن عبداللہ قمی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے مشکل ترین مسائل جمع ہو گئے، اور 40 مسائل میں نے ایسے جمع کیے کہ فلم یجبہ احد، کہ ان 40 مسائل کا جواب کوئی بھی نہیں دے پاتا تھا. تو میں نے ان مسائل کو جمع کیا. وہ قصد تو الی سرہ من رہا، اور میں چلا سامرہ میں مولا حسن عسکری کی بارگاہ میں ان 40 مسائل کو لے کر. میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، میں ان کے ساتھ چلا. اور میں جب سامرہ پہنچا مولا حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو دروازے سے باہر کھڑے ہو کر میں نے اذن چاہا مولا سے. آج بھی حرم میں جائیں تو اذن دخول پڑھیں، اور جب مولا کی بارگاہ میں جائیں، جب مولا اس وقت ظاہری حیات کے ساتھ ہے، تب بھی اذن دخول پڑھیں. تو میں نے اذن پڑھا، اذن لیا مولا سے. ایک مولا کا خادم باہر آیا، اس نے ہمیں اذن عطا کیا. ہم کچھ لوگوں کے ساتھ پہنچے مولا امام حسن عسکری کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کہ میں جیسے مولا حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے مولا کا چہرہ دیکھا، تو مجھے کوئی اور تشبیہ سمجھ میں نہیں آئی الا کالبدر، جیسے سوائے اس کے کہ جیسے کوئی روشن چاند ہے جو چمک رہا ہے. امام حسن عسکری کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، کیونکہ امام کا سن 28 برس کا تھا جو امام کی شہادت ہو گئی ہے، تو اسے ذہن میں رکھنا. تو امام کا چہرہ ایسے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. لطف کی بات تو اب ہے. وعلى فخذه غلام يناسبه المشتری فی الخلقۃ والمنظر، اور میں نے دیکھا کہ امام کے زانوں پر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. يناسبه المشتری فی الخلقۃ والمنظر، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کی گود میں مشتری بیٹھا ہوا شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ چاند کی گود میں مشتری بیٹھا ہوا ہے. آسان کر دوں ینگسٹرز کے لیے کہ گویا مون، اس کی آغوش میں جوپیٹر. اب یہ کیسے ہے تصور بہرحال، لیکن یہ کہ کیا وہ اس کا مطلب ہے کہ امام حضرت حجت کا چہرہ اتنا روشن تھا اور اس کیفیت میں تھا کہ کہتے ہیں میں بس محو تھا اس چھوٹے بچے کی زیارت میں کہ جو ان کی زانوں پہ بیٹھا ہوا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے آئے ہوئے تھے امام سے، انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں. امام نے کہا انہیں دیکھ کر کہ سل قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوچھ لو. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پوچھتے، ہم میں سے کوئی بھی پوچھتا، اس بچے نے کہ جو ان کی زانوں پہ بیٹھا ہوا تھا ایک ایک کا نام لے کر اس کے مسئلے بتانا شروع کیے اور اس کا جواب کہنا شروع کیا. پھر کسی کا نام لیا، پھر مسئلہ بتایا، پھر جواب دیا. پھر ایک اور شخص کا نام لیا، اس کا مسئلہ بتایا، اس کا جواب دیا، اور جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے. تو سعد بن عبداللہ قمی کہتا ہے کہ حارت عقولنا فی غوامض العلم، ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری عقلیں ان کے علم میں ڈوب گئی ہیں. یہ اس کی تصویر ہے، اس بچے کے علم میں ہماری سب کی عقلیں ڈوب گئی ہیں. کہتے ہیں جب ہم سب نے مسئلے پوچھ لیے تو یا اللہ، ایک اور چیز ہے کہ جو ایک بڑی لطیف ہے. کہتے ہیں وعلی راسہ فرق، میں نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے بالوں کے درمیان ایک مانگ نکلی ہوئی ہے، کل الف بین واوین، ایسا لگتا ہے کہ دو واو کے درمیان ایک الف ہے. واو کا آپ لکھے بھی، واو لفظی طور پر واو الف واو بنتا ہے نا، تو بالکل ایسے دو واو کے درمیان الف. امام کی مانگ ایسے تھی، اور امام کے سامنے
ایک سونے کا تفاحہ یعنی پھل رکھا ہوا تھا، سونے کا تھا جو گولڈ کا، اب اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں گیند کی صورت میں یا پھل کی صورت میں، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور امام علیہ السلام کچھ خطوں کے جواب لکھ رہے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ان سے مختلف شیعوں نے پوچھے تھے. اب جیسے امام لکھنے لگتے تھے نا جواب، تو وہ جو بچہ تھا وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا امام کا، سبحان اللہ. امام کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا. دیکھو یہ کھیل تماشے والا گھر نہیں ہے، یہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا. اور امام کیا کرتے تھے، وہ جو سونے کی گیند ہے، سونا معدنیات میں سب سے افضل، اور اس کے بعد میں ہیرے جواہر چڑھے، اس کو امام ایک جگہ لڑکا دیتے، پھینک دیتے تھے. تو وہ بچہ جاتا تھا جب تک امام جواب لکھتے تھے، اس کے بعد وہ بچہ سونے کی گیند لے کر آتا تھا، پھر امام کی زانوں پہ بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کے بعد امام، ہمیں پتہ چلا کہ یہ گیند بصرہ کے ایک رئیس نے بھیجی تھی امام تک، تو وہ پھر امام کچھ گیند کو پھینک دیتے تھے، آگے وہ بچہ جاتا تھا. اب اللہ جانے اس کی کیا وجہ ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں ایک عقیدہ یہ رہا ہے کئی علماء کا، اور آج بھی کئی علماء کا، اور علماء کا سے میری مراد یہ ہے کہ جو اس مقام کے علماء کے جو حوض علمیہ کے ارکان ہیں، ان علماء میں سے بعض کا نظریہ یہ رہا ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام پنجتن پاک کے بعد تمام ائمہ سے افضل ہیں. سبحان اللہ. اب وہ حسن عسکری علیہ السلام جواب لے کر ہیں تو ان کے والد، لیکن شاید اپنے عمل سے امام زمانہ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ ابھی منصب امامت، زمانہ امامت شروع نہیں ہوا ابھی میرا، ہاں، لیکن میری ولایت کے ساتھ ساتھ لکھیں گے میرے بابا حسن عسکری علیہ السلام، اس کے بغیر نہیں لکھیں گے. ہاتھ روک لے تو روک دیتے ہیں. اور شاید امام کا اشارہ اس جانب ہو کہ جب امام سونے کی گیند کو پھینکتے ہیں تو یہ میرا بچہ وہ ہے، جب یہ ظہور کرے گا تو ہمارے چھپے ہوئے خزانوں کو لے کر آئے گا، جہاں چھپے ہوئے خزانے کہیں گم ہو چکے ہیں ان کو یہ خزانے لے کر آئے گا. بہرحال امام علیہ السلام جواب لکھتے رہے، اور اس کے بعد امام میری طرف متوجہ ہوئے، سعد بن عبداللہ قمی کی طرف، امام حسن عسکری، اور مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماں جا بکا، تم کیوں آئے ہو، تمہارا کیسے آنا ہوا. تو سعد بن عبداللہ قمی نے کہا، اب کہتے ہیں میں کیا کہتا امام سے، 40 سوال لے کر آیا ہوں. کہتے مجھے پہلی بار میں کہنا اچھا نہیں لگا کہ میں آپ سے پوچھ لیں، تو میں نے یہ کہا، اور شاید دل میں ان کی نیت بھی یہی ہوگی. کہتے مولا مجھے تو صرف احمد بن اسحاق نے، ایک اور صحابی امام کے، یہ بتلایا تھا کہ آپ کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے جو آپ کا نائب ہے، میں تو اس کی زیارت کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. امام نے کہا والمسائل التي اردت، اور وہ جو مسئلے پوچھنے تھے وہ کون سے تھے؟ کچھ مسئلے بھی تو پوچھنے تھے، تمہیں کچھ مسئلے بھی تو پوچھنے تھے. کہا جی مولا، وعلی حالی، وہ مسئلے تو اپنے مقام پر ہیں، وہ تو مجھے پوچھنے ہیں. احمد بن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ جب میں پہنچا تھا امام حسن عسکری کی بارگاہ میں، تو امام سے میں نے کہا تھا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہے، بارواں کون ہے. تو امام علیہ السلام گئے تھے حجرے میں اور لے کر آئے تھے اپنے شانے پر ایک غلام، وعلی عاتقہ غلام، وہاں پر لفظ ہے کہ امام کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور میرے پاس لے کر آیا، مجھ سے کہا کہ یہ میرا نائب ہے، اور اے احمد ابن اسحاق، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت اور ولایت جس مقام پر وہ نہ ہوتی تو میں کبھی زیارت نہ کرواتا اپنے بیٹی کی. تو احمد ابن اسحاق خود ایک بہت بڑے صحابی کا نام ہے، جن سے بڑے واقعات ہیں، جن سے بی بی حکیمہ خاتون سے وہ روایت ہے کہ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو امور امامت سپرد فرمائے تھے، یعنی امانتیں دی تھیں. امام تو امام زمانہ علیہ السلام تھے، لیکن جو امانتیں تھیں وہ امام کی والدہ کے سپرد کی تھیں اور انہیں اپنا نائب بنایا تھا. تو احمد ابن اسحاق نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون نائب ہو جائیں جبکہ خود حضرت حجت موجود ہیں. تو اس وقت مثال دی تھی کہ جیسے امام حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا نائب بنایا تھا، یہ بی بی حکیمہ خاتون نے مثال دی تھی. تو یہ روایت ہے احمد ابن اسحاق سے. تو سعد بن عبداللہ نے کیا کہا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہوگا، ایسے قریبی چاہنے والے امام کے. تو سعد بن عبداللہ نے کہا، بس میں بات تمام کر رہا ہوں، سعد بن عبداللہ نے کہا کہ مولا مجھے تو احمد بن اسحاق نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں زیارت کے لایا تھا. تو امام نے کہا والمسائل التی اردت، اور وہ مسائل جو تمہیں پوچھنے تھے وہ کون سے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا وہ بھی مسائل بھی ہیں. امام نے کہا سل قرۃ عین، پوچھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھنا شروع کیا، پہلا مسئلہ پوچھا، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، یہاں تک کہ میں پہنچا کہ ما تعویل و کاف ہا یا عین صاد. موضوع آپ کے ذہن میں رہے میں نے کیوں سنایا ہے یہ. کہتے ہیں اے حجت خدا فرزند رسول، مجھے بتلائے گا کہ کاف ہا یا عین صاد کی تعویل کیا ہے. ایک ہے معنی، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل. تعویل یعنی باطن. تعویل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شے کہ جو قرآن میں ہے نا اللہ نے جس لیے نازل کی ہے وہ ظاہر ہو جائے سامنے، یہ بھی تعویل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں.
تو اب خواب ہے وہ. تو جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے تھے تو ان کے 11 بھائی جب آئے ان کے پاس, تو وہ جو 11 بھائی تھے وہ سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا بت ہے میرے بابا حاضر تعویل رؤیا, یہ میرے خواب کی تعویل ہے. یعنی وہ جو خواب دیکھا تھا اس کو پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھلا دیا. یہ ہوتی ہے تعویل. بہت سادہ کر دوں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن دین مکمل ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا. تفسیر یہ ہے کہ کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا. اور ہم جانتے ہیں کہ غدیر کا دن ہے, تو غدیر کا دن یہ تفسیر ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا. تعویل یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے شانوں پر بلند کر کے دکھلایا تو وہ تعویل ہو رہی تھی اس آیت کی, تو پریکٹیکل ہو رہا تھا نا. جب شمس و ضحیٰ کے ہاتھوں میں بدر ہو جاتے, یہ تعویل ہے. تعویل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس بچے نے کہ جو امام حسن عسکری کی گود میں تھے, حضرت قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے جواب دیا کہ یہ قصہ ہے حضرت زکریا کا جو سنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بابا کو, میرے جد رسول اللہ کو. یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ ہے اس کی تعویل. یعنی کیا واقعہ پیش آیا, یہ ہے اس کی تعویل. یہ قصہ ہے زکریا کا جو کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے میرے جد رسول اللہ پر. فالکاف اسم کربلا, ایک کاف ہا یا عین صاد کی تعویل ہے. سعد بن عبداللہ قمی پوچھ رہے ہیں, میں نے آج کے مجلس میں اسے اس لیے پڑھا ہے, مجلس امام حسین علیہ السلام. تو کاف ہا یا عین صاد کی تعویل کیا ہے کہ کاف سے مراد کربلا, اسم کربلا, یہ امام نے فرمایا. اور ہا سے مراد حراکت العطرہ, حسین کی عطرت کی شہادت, ان کا ختم ہو جانا, شہید ہو جانا, یہ ہے ہا. یا سے مراد وہ یزید ظالم ہے, ابلیس کا بھی ذکر ہے نا قرآن میں, فرعون کا بھی ذکر ہے نا قرآن میں, تو یہاں پر اس ظالم کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس پر خود امام نے فرمایا لعنہ اللہ, اللہ کی لعنت ہو. عین سے مراد حسین کی آتش ہے, لیکن کتنی اہم مصیبت ہے یہ کہ اس کا ذکر قرآن میں. اور ساتھ سے مراد صبر الحسین. تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ اس وقت روک لیجئے گا, میں روایت مکمل کر دوں. ساتھ سے مراد صبر الحسین, حسین کا صبر ہے. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کی تعویل. اور پھر امام علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب زکریا نبی تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ پروردگار تو مجھے ان 5 کے نام تو بتا جو 5 نور ہیں آسمانوں پر, عرش پر. اب اس کی 2 باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی حضور مکرم تو دنیا ہی میں تشریف نہیں لائے, تو حضور کا نام, مولا علی کا نام, بی بی فاطمہ کا نام عام تو نہیں معلوم نا. تو 5 نور ہیں کچھ جو عرش پر ہیں. تو زکریا پوچھتے ہیں کہ مجھے 5 جو نور ہیں ان کے نام تو بتلا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ نام تو جانتے ہو حضرت زکریا, لیکن یہ نام خالی نہیں پوچھ, حقیقت پوچھ رہے ہیں کہ 5 کی حقیقت تو بتلا کرتے ہیں, 5 کون ہیں. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کی حضرت زکریا پر. وہ محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے 5 نام سنے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اجمعین, جیسے ہی میں نے 5 نام سنے تو ان 4 ناموں میں مجھے خوشی محسوس ہوئی. ونجلا کربہ, یہ میں نے خاص, میں عربی درمیان سے تھوڑی تھوڑی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جو اہم ہے. ونجلا کربہ, ذرا غور کیجیے گا, میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں. ونجلا کربہ بھی مزل فضائل ہی پڑھوں میں. زکریا کہتے ہیں جیسے ہی ان 5 میں سے میں نے 4 نام لیے, انجلا کربہ, میرے کرب دور ہو گئے. یہ انجلا وہی ہے, میرے ساتھ پڑھنا, ناج علی المظہر لگائے کہتے تو اعلم لگا فی نوائے کل ہم و غم سینجلی سے انجلا. اللهم صل على انجلا ہے فعل ماضی, سینجلی ہے فعل مضارع. انجلا پاسٹ ٹینس, ینجلی پریزنٹ فیوچر. کل ہم و غم سینجلی, اور ینجلی کے اوپر سا جب آ جائے, سین, اس کا مطلب ہے کہ فوراً, وہ ماضی جو فوراً ہوگا. ایک مرتبہ ہوتا ہے سوفا ینجلی, یعنی سوفا کا لفظ آئے
مضارع پر تو عربی زبان میں ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن ماضی مستقبل بعید کی بات ہے. سینجلی فوراً ہوگا. نادی علی المظہر العجائب تجد عون لک فی النائم کل ہم و غم، ہر ہم ہر غم سینجلی فوراً دور ہو جائے گا. ان جلا کربہ، زکریا کہتے ہیں میرا کرب فوراً دور ہو گیا جب میں نے 4 کے نام لیے. یہ تو خالی مولا علی کو پکارنا تو 4 کو پکار رہے تھے زکریا. نہیں، مجھے ایک بات کہنے دیں، زکریا خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، مریم جیسی عصمت مطلقہ کی حامل کے تنہا کفیل ہیں، وہ بھی جب تک 4 کا نام لے تو ان کے غم دور نہیں ہوتے. یعنی جب وہ 4 کا نام لے تو وہ وسیلہ بناتے ہیں محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جو خود نبی ہے، جس کا باپ نبی ہے، جس کا بیٹا نبی ہے، اللہ کے حکم سے وہ بھی وسیلہ بنائے اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ان پنجتن پاک کو. تو کہتا ہے کہ جب میں 4 کے نام لیتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں آخری نام لیتا ہوں تو میرا دل غم سے پر ہو جاتا ہے. یہ امام بتلا رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر. تو پروردگار کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ زکریا کے سامنے بیان کیا جبریل کے ذریعے سے. زکریا اتنا روئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا مسجد میں 3 دن تک، اور لوگوں سے منع کر دیا کہ کوئی مجھ سے ملاقات نہ کرے. 3 دن تک، بلکہ لفظ ہے شدت کے ساتھ گریا کرتے تھے، چیخ مار مار کر. تو جب 3 دن تک حضرت زکریا روتے رہے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی آئی کہ اے زکریا کب تک گریا کریں گے؟ کہ پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ جو تیری خیر خلق ہے یعنی رسول اللہ اس کا نواسہ ایسے مارا جائے؟ اور کیا واقعاً تو علی و فاطمہ کو ان مصائب کا لباس پہنائے گا؟ کہ زکریا میری مشیت یہی ہے. تو اس وقت زکریا جب گریا کرتے رہتے تھے کہا اے زکریا، اللہ نے کہا کہ تم کب تک گریا کرو گے؟ کہ پروردگار یہ گریا اس وقت تک نہیں تھم سکتا جب تک کہ تو مجھے ایک بیٹا نہ عطا کرے، اور میرے دل میں اس بیٹے کی ویسی ہی محبت رکھ جیسے محمد کے دل میں حسین کی ہے، اور میرے بیٹے کو انہی مصائب سے گزار. تو جب میرا بیٹا یحییٰ علیہ السلام ان مصائب سے گزرے تو میں اس غم اور تکلیف کو محسوس کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آنے والی ہے. تب میرے قلب کو ایک اطمینان آئے گا کہ میں بھی اسی مصیبت سے گزرا جس سے یہ پنجتن پاک گزرے تھے. بس عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا کیا. یحییٰ علیہ السلام امام حسین کے سب سے زیادہ شبیہ ہیں. اور آج میں کاف ہا یا عین صاد ہی پہ بات کرنا چاہتا تھا. کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے؟ تعویل امام حسین ہے. کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت عترت امام حسین علیہ السلام ہے، یا سے مراد یزید لعنہ اللہ ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے، صاد سے مراد صبر حسین ہے جو حسین نے کربلا میں کر کے دکھلایا. یہ واقعہ تھا کہ جو اللہ نے زکریا کو سنایا، اور حضرت زکریا کا واقعہ نبی مکرم پر وحی کی صورت میں نازل کیا، کاف ہا یا عین صاد کی صورت میں. ذہن میں رہے گا یہ انشاءاللہ. سورہ مریم کی پہلی آیت ہے. سبحان اللہ. جب یحییٰ علیہ السلام آتا ہے تو یحییٰ اور حسین علیہ السلام میں کئی شباہت ہیں. حضرت یحییٰ کا سر بھی کاٹا گیا تھا، حضرت یحییٰ کا سر بھی دربار میں پیش کیا گیا تھا، اور حضرت یحییٰ کا جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. 9 شباہتیں لکھی ہیں حضرت یحییٰ اور امام حسین میں. میں کسی موقع پر پڑھ چکا ہوں 9 شباہتیں. آج کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں. 9 شباہتیں تو ضرور ہیں، کچھ شباہتیں میں نے سنا دی آپ کو، لیکن ایک بہرحال فرق ہے. کہیں نہیں لکھا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماشے مارے گئے. کہیں نہیں لکھا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کی چادر چھین لی گئی. یہ مخصوص ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے. عزیزوں، تھوڑا سا میں مصائب کو پڑھنا چاہتا ہوں عام مجلسوں سے ہٹ کے، اس لیے کہ بہرحال یہ خاص مناسبت سے مجلس ہے اور آپ کی خاص ذکر کو سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو اہلیان پنجاب ہیں. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کبھی بھی ذکر امام حسین کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَأَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام ندبہ کرتا ہوں، صبح و شام. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں آنسوؤں کے بجائے خون بہاتا ہوں، خون کے آنسو بہتے ہیں میرے. تو یہاں امام نے کوئی عاشور کا ذکر نہیں کیا کہ فقط عاشور کے دن میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. کبھی بھی امام زمانہ علیہ السلام تو ہر صبح و شام شدت سے گریہ فرماتے ہیں. اور اندبنہ کا مطلب ہے ندبہ کرنا، آہستہ نہیں رونا، فریاد سے رونا. دیکھو، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یا ہم علماء ذاکرین سے سنتے ہیں تو ہم روتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کتاب میں پڑھ کے نہیں روتے.
یہ بات سمجھی میں نے کیا عرض کیا آپ سے؟ امام زمانہ علیہ السلام کہیں کتابوں میں پڑھ کے مسائل نہیں ہوتے، وہ تو گویا ان کے سامنے پوری کیفیت اور حقیقت موجود ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، کیسے حسین کا سر قلم کیا گیا، کیسے زینب سلام اللہ علیہ کے خیموں کو جلایا گیا، کیسے سکینہ کو تماچے لگائے گئے. یہ تو امام زمان اسلام کے سامنے پوری کیفیت حقیقت کے ساتھ موجود ہے. امام تو اس کیفیت کو، اس حقیقت کو دیکھ کے گریہ فرماتے ہیں. ایک کتاب ہے مقتل الحسین، جسے مقتل مکرم بھی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عراق میں ایک طریقہ ہے کہ عاشور کے دن مقتل پڑھا جاتا ہے، اور مقتل خوانی جس کو کہتے ہیں. تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس میں روایت ایک بیان کی جاتی ہے پوری. تو میں چاہتا ہوں کہ مقتل خوانی ہو جائے آج. اس میں سے تلخیص مرحوم عبدالرزاق کے مکرم یہ تالیف کی انہوں نے، کہیں کا عربی متن بھی پڑھ لوں گا ورنہ ترجمے پر اکتفا کروں گا. اس مقتل کے 7 حصے ہیں، جس میں سے 6 مصائب شہادت اہل بیت پر مشتمل ہے. میں وہاں سے روایت شروع کر رہا ہوں جہاں صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ جب امام حسین نے اپنی تلوار کے خلاف سے شہزادہ علی اصغر کی قبر بنائی. یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. اللہ اکبر، صدائیں بلند ہو گئی آپ کی. جب امام حسین علیہ السلام دفن کر چکے اپنے ششماہے کو، ٹھیک ہے تھوڑا رہنے دیجیے گا روشنی، مولا نے اپنی جانب لوگوں کو بلایا، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتا. پھر حسین نے خود بڑھ بڑھ کر لشکر پر حملہ کرنا شروع کیا. دیکھیں ان مسائل پر آپ اس لیے اطمینان کے ساتھ رو سکتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ میں آپ کو صحیح سند روایت نہیں سنا سکتا، کیونکہ میں مقتل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. میرا اپنا لفظ نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے. کہیں کہیں سمجھانے کے لیے کچھ میں نے اضافہ کیا ہے تاکہ وہ کیفیت آ سکے. تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتا. حسین نے بڑھ بڑھ کر لشکر پر حملہ شروع کیا. ثم حمل علی المیمنہ، اس کے بعد لشکر کی داہنی سمت پر حملہ کیا. وحمل علی المیسرہ، پھر حسین نے لشکر کی بانی سمت پر حملہ کیا. لشکر یزید میں سے شخص کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو جس کے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے مارے جا چکے ہوں اور وہ اتنی جاں فشانی کے ساتھ چل رہا ہو، جس کے چہرے پر اتنا سکون ہو. میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص. اللہ اکبر، یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، جس کے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے سب مارے جا چکے ہوں لیکن اس کے چہرے پر اتنا سکون ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا. حسین جہاں حملہ کرتے تھے تنکشف بین یدیہ، لشکر چھڑ چھڑ کر بھاگتا تھا. حسین کے آگے تنکشف بین یدیہ یعنی خالی ہو جاتی تھی جگہ، حسین کے آگے کوئی آتا نہیں تھا، لشکر بھاگ رہا تھا. حیدر کرار کا بیٹا ہے. یہاں تک کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو چیخ کر کہا، ھذا ابن انزع البتین، یہ سب سے بڑے میدان عرب کا بیٹا ہے. ھذا ابن قتال العرب، یہ عرب کے سب سے بہترین قتل کرنے والے کا بیٹا ہے. فضائل تو وہ کہ جو اس وقت بھی دشمن کی زبان پہ جاری ہوں. ذرا غور کیجیے گا. احملوا علیہ من کل جانب، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو ورنہ حسین نہیں آئیں گے ہاتھ میں. احملوا علیہ من کل جانب، ہر جانب سے حسین پر تیر مارو، تلوار مارو، حملہ کرو. جیسے ہی عمر سعد نے یہ کہا، فَأَتَتْهُ 4,000 ابلا، 4,000 تیر انداز بڑے امام حسین علیہ السلام، تنہا ابا عبداللہ الحسین. یہاں تک کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا حسین کو مارنے کے لیے کہ لشکر اور خیمگاہ کے درمیان، حسین اور خیمگاہ کے درمیان وہ لشکر حائل ہو گیا تھا. امام کبھی لشکر پر حملہ کرتے تھے اور دوسری جانب سے خیمگاہ کو دیکھتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ لشکر یزید نے حملہ کیا تو خیمگاہ امام کی نگاہوں سے دور ہو گئی اور ایسا لگتا تھا کہ اب امام کی زندگی میں یہ خیموں میں گھس آئیں گے. فصاح بہم، تو امام نے چیخ ماری اور فرمایا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تمہارے دل میں خوف آخرت بھی نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا میں تو کم سے کم آزاد مرد بن کے جیو. وارجعوا الی انصابکم ان کنتم عربا، یہ عربوں کی ریت نہیں ہے کہ وہ مستورات پر حملہ کریں. مجھے کچھ پڑھنا ہے مقتل، آپ کی صدائیں بلند ہوتی جائیں گی. ہر ایک ثواب میں تو شریک ہو ہی چکا ہے اس لیے کہ صدا بلند ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے. بہرحال کربلا پہنچا سکیں آپ اپنی روح کو تو کیا ہی کہنا. یہاں تک کہ شمر نے پوچھا، اے فاطمہ کے بیٹے، تمہاری حاجت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، تمہارا اختلاف مجھ سے ہے. والنساء لیس علیہن جناح، علی کی بیٹیوں کا تو قصور نہیں ہے. قصدہ القوم،
پھر ایک لشکر کا ٹکڑا نکلا جس نے پھر حسین پر حملہ کیا. واشتد القتال، اور گھمسان کا رن پڑ گیا. وقد اشتد به العطش، حسین کی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. اب یہ روایت جو پڑھو یہ کم پڑھی جاتی ہے، یہ بالکل شبیہ ہے ابوالفضل عباس سے روایت، یہ کم پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں پر. مولا عباس کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، امام حسین کے لیے بھی یہی روایت ہے. فحمل من نحو الفرات، امام نے فرات پر حملہ کیا. 4000 گھڑ سوار وہاں پر تھے لیکن مولا کو دیکھ کر فرار کر گئے. فکشفهم عن الماء، امام کے سامنے فرات کا پانی تھا. واقحم الفرس الماء، امام نے اپنے ذوالجناح کو فرات میں اتارا. ذوالجناح کی مجلس ہے نا آج، امام نے اپنے ذوالجناح کو فرات میں اتارا. ذوالجناح نے پانی نہیں پیا. امام نے ذوالجناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انت عطشان و انا عطشان، دیکھ تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا. انت عطشان و انا عطشان، تو بھی پیاسا ہے ذوالجناح اور میں حسین میں بھی پیاسا ہوں. لیکن حسین اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے. ذوالجناح نے اس گفتار کو سن کر اپنے منہ کو پانی سے ہٹا دیا. کانہ فہم الکلام، جیسے کہ وہ مولا کا کلام سمجھ رہا ہو. اسی لیے تو ذوالجناح کا احترام اتنا، وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. شبیہ ذوالجناح کا ہم احترام کرتے ہیں. ذوالجناح کی طرف مولا نے اپنے چلو میں پانی لیا اور ذوالجناح کی طرف بڑھایا. ابھی بڑھایا تھا کہ لیکن لشکر یزید میں سے شخص نے پکار کر کہا التلتز بالماء وقد ہوتے کا حرمک، حسین یہاں پر پانی پیتے رہو گے اور تمہارے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے، تمہارے حرم کی حرمت پامال ہو رہی ہے. چونکہ لشکر یزید نے خیموں پر حملہ کیا. فرمى الماء، حسین نے پانی کو پھینک دیا. ولم یشرب، اور ذوالجناح نے بھی پانی نہیں پیا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیمے کی طرف دوبارہ پہنچے. لشکر یزید وہاں سے بھاگا. اب یہ میرے اپنے جملے ہیں یہاں پر. میں کہوں اے غازی ابوالفضل عباس آ کر دیکھیے گا حسین کتنے تنہا رہ گئے. حسین کبھی فرات پر جاتے ہیں پھر خیمہ گاہ کی طرف. جیسے حسین واپس خیمہ گاہ کی طرف پلٹے تو فوجیں دور ہو گئیں. حسین وداع ثانی کے لیے پھر خیمہ گاہ میں تشریف لائے. یعنی حسین علیہ السلام نے 2 مرتبہ ودا کیا ہے، پہلا ودا دوسرا ودا. وداع ثانی کے لیے حسین علیہ السلام تشریف لائے. ودع عیالہ ثانیا، یہ خود مقتل کا لفظ ہے. دوسری مرتبہ اپنے خاندان سے ودا کیا. وامرہم بالصبر، انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ دیکھو اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ. واعلموا، اور جان لو ان اللہ حامیکم وحافظکم، اللہ تمہاری حمایت کرنے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تعلقنا باطراف، یہ لفظ میرے کلیجوں کو چیر دیتا ہے. ابھی امام حسین نے دعائیں دیں تو سیدانیہ حسین کی ابا کو چاروں طرف سے پکڑ کے کھڑی ہو گئی. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں. حسین نے کچھ بچوں کو دیکھا یا ان جو تکلیف سے کر رہے تھے. ایک بچی کو دیکھا حسین نے دور سے جو درد کی شدت میں مبتلا تھی. وطفلتن، ایک اور بچی کو دیکھا جو ماں سے کہہ رہی تھی اماں مولا حسین کے بعد ہمارا کیا حل ہوگا. وجہ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین خیموں میں تھے تو یہ لعین خیموں میں تیر مار رہے تھے اور تیر خیمہ گاہ میں آ کر گر رہے تھے. ایک بچی العطش پکار رہی تھی. اما عقیلۃ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہا، فإنها تبصر هذا وذاك، کبھی ایک بچے کو دیکھتی تھی کبھی دوسری بچی کو دیکھتی تھی. بی بی زینب نے دیکھا کہ اللہ کے خون، اللہ کے دین کی رسی، مضبوط رسی حسین خون میں غلتا ہے. منار الشریع الی الخبوط، اور مینار شریعت یہ روشنی بجھنے والی ہے. والتفل حسین الی ابنتہ السکینہ، حسین اپنی دختر سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بیویوں سے دور ایک گوشے میں وہ بیوی سکینہ کھڑی تھیں. باقیتاً، سکینہ رو رہی تھیں. فوقف علیہا، حسین فقط آئے اور سکینہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. حسین مصبرا و مسلیا، کیا سکینہ بیٹی صبر کرنا. مسلین، اور حسین نے سکینہ کو دعائیں دینا شروع کی. سکینہ کو دعا دی یہاں تک کہ خیام سے باہر آیا. اب جو مقتل کا لفظ ہے وہی میں پڑھوں گا. ہمارے ساتھ نے آواز دی وہی حکم، اے لشکر والوں کیا کھڑے دیکھ رہے ہو. احجبوا علیہ ما دام مشغولا بنفسی وحرم، حسین پر جب وہ خیمے ہی میں ہے تو حملہ کر دو. حسین ابھی اپنی مستورات سے گفتگو میں مشغول ہے، اسی وقت حملہ کر دو. لیکن روایت یہ ہے، اللہ اکبر، دیکھیں شرافت تو یہ ہے نا کہ جب کوئی کسی مستور سے اپنے گھر کی بات کر رہا ہو تو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا. روایت ہے کہ ابھی حسین بچوں اور مستورات سے ودا ہو رہے تھے کہ سینکڑوں تیر چلے اور خیام کے اندر آ کر گرے. یہاں تک کہ بعض تیر مستورات کی اباؤں میں آ کر الجھ گئے. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا اللہ میں آگے کیسے لفظ کہوں، خانوادہ حسین کی مستورات کی اباؤں میں تیر آ کر الجھ رہے تھے.
بیویاں بلند آواز سے فریاد کرنے لگی. جب حسین نے دیکھا کہ تیر بیویوں کے لباسوں تک پہنچ چکے ہیں تو کلیس الغضبان، حسین نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح پھر حملہ کیا. جس پر حسین کی تلوار پڑتی واصل جہنم ہو جاتا. اب تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی. حسین اپنے سینے اور گلے سے تیروں کو روکتے تھے. حسین تیروں کو روکتے جاتے تو کثرت سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت و طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اس وقت شیمر نے کہا مجھے معاف کیجیے گا، یہ شاید شہادت سے بڑا ظلم ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر. یہ میں کتنی دیر تک سوچتا رہا اس کا ترجمہ میں کیسے کروں گا، لیکن میں کر دیتا ہوں. اب اللہ جانے، امام حسین کی مظلومیت جانے. اس وقت شیمر نے کہا اے حسین جو فرات کو دیکھ رہے ہو نا، لا تذوقوا حتی ترد النار، حسین تم فرات سے ایک قطرہ بھی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جی جی اپنے کلیجوں کو سنبھالیے گا. میں جب مصائب ہیں فاطمہ کے بچے کے. ابھی حسین کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ رماہ ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتہ، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو. ابو الحطوف جوفی نے ایک تیر حسین کی پیشانی پر مارا. فنزعہ، حسین نے وہ تیر نکالا. وسالت الدم علی وجہہ، خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہنے لگا. وصاح بصوت عال، حسین نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تم نے محمد کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. لما ضعف عن القتال، حسین پر ایک منزل ایسی آئی کہ قتال سے ضعف طاری ہونے لگا. وقف لیستری، تو آپ کچھ دیر کے لیے رکے تاکہ استراحت کر سکیں. فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے زور سے آ کے پتھر مارا. امام کے چہرے پر پھر سے خون بہنے لگا. مولا نے اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے. رماہ آخر بسہم، کسی دوسرے شخص نے ایک اور تیر مارا. ثلاث شعاب، جو 3 بھال کا تھا، تو حسین کے قلب اثر پر تیر لگا. شدت ضعف میں جس جا پہ ٹہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں. میر انیس نے لکھا، مولا نے فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ وہی فقرہ ہے جو مولا علی نے 21 رمضان اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا. وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حسین نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا الہی انک تعلم انہم یقتلون رجلا، پروردگار تو جانتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو مار رہے ہیں کہ لیس علی وجہ الارض ابن بنت نبی غیری، کہ اس روئے زمین پر تیرے نبی کی بیٹی کا میرے علاوہ کوئی بیٹا باقی نہیں بچا ہے. سمجھے، یعنی آسان الفاظ میں کہا کہ تیرے نبی کے نواسوں میں سے صرف ایک نواسا بس یہ باقی بچائے، اسے یہ مار رہے ہیں. پھر اخرج السہم من قفاہ، حسین نے اپنی پشت سے وہ تیر کھینچا جو سینے پر لگا تھا. وانبعث الدم کالمیزاب، تو خون پر نالے کی طرح حسین کی پشت سے بہنے لگا. فوضع یدہ تحت الجر، حسین نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور خون کو اپنے ہاتھوں میں بھرنا شروع کیا. جب خون پر ہو گیا تو آسمان کی طرف پھینکا، کہا اے اللہ مجھے یہ سب قبول ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. ولم یسقط من ذلک الدم قطرۃ، زمین پر کوئی ایک قطرہ بھی اس خون کا واپس نہیں گرا. ثم وضعہ ثانیہ، اس کے بعد حسین نے دوبارہ چلو پر اپنے خون سے بھرا. فلم امتلا، جب چلو پر ہو گیا امام نے مل لیا اس خون کو اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر، ولحیتہ، اپنی داڑھی پر، اور فرمایا ھکذا اکون، اب قیامت تک ایسے ہی رہوں گا میں. اب قیامت تک میری داڑھی، میرا چہرہ، حتی القی اللہ وجدی رسول اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے اور اپنے جد سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا. عزیزوں، خون اب جگہ جگہ حسین کے بدن سے بہ رہا تھا. کئی پہروں کی پیاس تھی، اب حسین میں حرکت کرنے کی رمق نہیں بچی تھی. فجلس علی الارض، حسین بے دم ہو کر ریت پر بیٹھ گئے. ینم برغبتہ، پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے. مالک بن نصر آگے بڑھا. فشتمہ، اس نے حسین کو ایک گالی دی. مجھے معاف کیجیے گا میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. ثم ضربہ بسیفہ علی رأسہ، اس کے بعد اپنی تلوار حسین کے سر پر ماری. حسین کے سر کا خول خون سے پر ہو گیا، یہاں تک کہ اولاد عقیل میں سے ایک بچہ نکلا دروازے سے. نسل عقیل ابن ابی طالب میں سے ایک بچہ نکلا جو خیمے دروازے علیہ ازار و قمیص، اس نے ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. وہ بچہ حسین کے دفاع میں خیمے سے باہر نکلا، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا یزیدیوں کو مارنے کے لیے. لہیب کہتا ہے وہ گھوڑا دوڑا تھا، وہ آیا جھک کر اس بچے کے سر پر وار کیا، بچہ وہیں پر گر کر قتل ہو گیا. پھر حسین نے دوبارہ
ایک مقام پڑھتے تو سارے یزیدیوں نے حسین کو گھیر لیا تھا. فنظر عبداللہ ابن حسن، عبداللہ ابن حسن امام حسن کے بیٹے، انہوں نے دیکھا کہ مولا حسن کو شہید کرنے والے، مولا حسین کو شہید کرنے والے. فاقبل یشتد نحو عمه، یہ بچہ بھی اپنے چچا کو بچانے کے لیے خیمے سے نکلا. بی بی زینب نے روکنا چاہا لیکن پھر بھی وہ حسین کی جانب دوڑا. وجاء الی عمه، عبداللہ ابن حسن پہنچے اپنے چچا کے پاس. قاتل نے تلوار اٹھا کر حسین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. عبداللہ ابن حسن نے کہا یا ابن الخبیثہ، خبیثہ کی اولاد، اتضرب عمی، کیا تو میرے چچا کو مارے گا؟ جیسے اس نے وار کیا بچے نے دونوں ہاتھ حسین کی طرف آگے بڑھا. فاتنہ الی الجلد، عبداللہ کے دونوں ہاتھ کٹ کر حسین اللہ اکبر. دیکھو اللہ جانے پھر کب موقع نصیب ہو سکے. آپ جانتے ہیں کہ اس فقیر کی حج پر روانگی ہے. اس کے بعد عشرہ محرم میں عاشور کے دن تو کہیں اور نوکری کر رہا ہوں گا. تو یہ سن لینا مسائل کو، اور جب یاد آ جائیں تو دعا دینا اس فقیر کو. کہ عبداللہ ابن حسن نے ہاتھ آگے بڑھائے. اچھا لیکن یہ جملہ بڑا دردناک ہے. فَأَتَنَّهَا إِلَى الْجِلْدِ، عبداللہ کے دونوں ہاتھ کٹ کر کھال سے لٹک گئے. بچے نے پکارا یا اماں، اے میرے چچا. عبداللہ غش کھا کر حسین کی گود میں گرے. فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، حسین نے اپنے سینے سے حسن کے بیٹے کو لگا. فرمایا اصبر علی ما نزل بک، اے بھتیجے صبر کرنا اس مصیبت پر جو تجھ پر آ رہی ہے. وَرَمَى الْغُلَامُ حُرْمَةُ بْنُ الْكَاهِلِ، حرملہ نے اس بچے پر ایک تیر مارا. بِسَهْمٍ فَذَبَحَهُ، بچہ ذبح ہوا حسین کی گود میں. وَهُوَ فِي حِجْرِ عَمِّهِ، جبکہ چچا کی گود میں تھے. وَبَقِيَ الْحُسَيْنُ مَطْرُوحًا مَلِيًّا، اب حسین تنہا زمین پر پڑے ہوئے تھے. وَلَوْ شَاءُوا أَن يَقْتُلُوهُ لَفَعَلُوهُ، جب چاہتے وہ حسین کو مارنے آ جاتے تھے. إِلَّا أَنَّ كُلَّ قَبِيلَةٍ تَتَّكِلُ عَلَى غَيْرِهَا، لیکن ہر قبیلہ کہتا تھا سر تم قلم کرو، کہتا تھا تم قلم کرو. پشمر چیخا ما وقوفکم، رکے ہوئے کیوں؟ وما تنظرون من رجل، اب حسین میں بچا کیا ہے، کیوں نہیں بڑھتے آگے؟ قد اسکنتہ السہام، حسین کے تو پورے جسم پر تیروں نے مسکن بنا لیا ہے. ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، سب مل کر حسین کو مارو. ضربہ ذرعا، ذرعا نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری. ورماہ الحسین فی حلقی، حسین ابن نمین نے حلق پر تیر مارا. وضربہ آخر علی عاتقی، ایک نے شانے پر تلوار ماری. وطعنہ سنان فی ترقوتہ، سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر مار کیا، پھر سینے کے نیچے کا تلوار ماری. ثم رماہ بسہم، کسی ملعون نے ایک نے ہزار مارا. وطعنہ آخر ایک شقینے میں سادات کرام بڑا احترام ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں میرے سامنے. میرے بھائی آپ کے جد کا ذکر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں جب بچوں کے سامنے اس کے جد کا ذکر ہو. کوئی حسین کو تلوار مار رہا، کوئی نہیں. آخری جملہ کہنا مجھے زلجنا تک آنا ہے، مجھے اتنی اجازت دے دے سید، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں زلجنا کے مصاحب کو پڑھ لوں. رفع طرفہ الی السماء، اس حالت میں حسین نے آسمان کی طرف دیکھا. دیکھو یہ ہے امام حسین. فرمایا صبرن علی قضائک، پروردگار حسین تیری قضا پر صابر ہے. لا الہ سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی فریاد سننے والے. یا غیاث من لا غیاث لہ. دیکھو میں نے تھوڑا سا تھام لیا تاکہ اب پھر سے آمادہ ہو جاؤ. اے وہ اس کا مددگار جس کا کوئی مددگار نہیں ہے. یا محیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والے. احکم بینی و بینہم، حسین کہہ رہے تھے پروردگار ان کے میرے درمیان تو فیصلہ کر دے. وانت خیر الحاکمین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. واقبل الفرس یدور حولہ، ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگانے لگا. یتلفظ ناصیتہ بدم، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا. فصاح ابن سعد، عمر سعد نے کہا دونکم الفرس، دیکھو اس گھوڑے کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا. الامان والحفیظ، جو رسول اللہ کی نسل سے نوازا تھا اسے مارا جا رہا تھا. ذوالجناح حسین کی طرف بڑا یشم ہو، حسین کی خون کی خوشبو سونگتا جاتا تھا. جب ذوالجناح واپس آیا نظرنا النساء الی الجماعت، بیبیوں نے، بی بی زینب نے ذوالجناح کو آتے ہوئے دیکھا، زین کٹ چکی تھی. خرجنا، تو بیبیاں خیمے سے باہر آ گئی. ناشرات شعور، بال بکھرائے ہوئے تھے. علی الخدود لاطمات، اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھی. اب سیدانیہ جانتی تھی جو ان کو احترام دینے والا تھا وہ باقی نہیں بچا تھا. بیبیاں قتل گاہ کی طرف دوڑی. آخری جملہ
آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ واہ علیہ واہ جعفرہ کہہ رہی تھی بیبیاں. بی بی زینب نے کہا کاش آسمان زمین پر گر جاتا, کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. عمر سعد قریب آیا حسین کے, حسین آخری سانسیں لے رہے تھے. بی بی زینب نے کہا اے عمر سعد, میرا بھائی حسین قتل ہو رہا ہے, تو تماشا دیکھ رہا ہے. پھر لشکر کی طرف دیکھ کر کہا اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے بی بی زینب کا جواب تک نہیں دیا. عمر سعد نے اپنے فوجیوں سے کہا گھوڑے سے اترو, اب جلدی سے حسین کو قتل کرو. شمر بہت قریب آیا, بڑا سخت جملہ ہے, میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. رفعہ برجلہ, شمر نے اپنے پیروں سے حسین کو سیدھا کیا. وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ, حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. تلوار کے کئی وار کیے. قد سکنت حواسک, حسین نے اپنے دستوں کو ساکن کر لیے تھے, حسین کی سانسیں رکنے لگی تھی. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا. آئے حسین کشتے شد, آئے حسین کشتے شد.